السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قول علي رضي الله تعالى عنه في شجاعة أبي بكر رضي الله تعالى عنهما في خطبة الله، وأخرج البزار في مسنده عن محمد بن عقيل عن علي رضي الله عنه أنه خطبهم فقال: يا أيها الناس، من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين. فقال: أما أنا ما بارزني أحد إلا انتصفت منه، ولكن هو أبو بكر رضي الله عنه. إنا جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، فقلنا من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي إليه أحد من المشركين، فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر رضي الله عنه شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه، فهذا أشجع الناس. قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت قريش فهذا يحاده وهذا يدلدله ويقولون: أنت جعلت الآلهة إلها واحدا، فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجاهد هذا ويدلدل هذا وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى اخضلت لحيته، ثم قال: انشدكم الله مؤمن آل فرعون خير أم هو؟ فسكت القوم. فقال علي رضي الله عنه: فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه، إلى آخر الحديث۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، سلسلہ وار ہمارا وہی مضمون، ایمانیات والی لائن ٹھیک ہو۔ یہ پنکھا بند کر دینا، یہ بند کر دو۔ ایمانیات والی لائن ٹھیک ہو، عبادات والی لائن ٹھیک ہو، اخلاقیات والی لائن ٹھیک ہو، معاشرت والی لائن ٹھیک ہو، معاملات والی لائن ٹھیک ہو۔ یہ لائنوں کے ٹھیک ہونے کا نام دین ہے، اور ان لائنوں کے ٹھیک ہونے کا نام عبادت ہے۔ ایمان مضبوط ہے اس کا، پھر عبادتیں بھی اس کی بڑھیا ہے، پھر اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، پھر اس کا معاشرہ یعنی رہن سہن، معاشرے کا مطلب ہوتا ہے رہن سہن کا، وہی بہت بڑھیا ہے۔ اسی طریقے سے معاملات یعنی لین دین، یہ بھی بہت بڑھیا ہے اس کا۔ تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین میں بہت اہتمام سے اس مضمون کو کھولتے تھے کہ جس آدمی کی زندگی میں یہ پانچوں لائنیں آ جائیں گی تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ یقینی طور پر آئے گی، شک والی بات نہیں۔ اور یہی پانچ باتیں قوم میں آ گئی تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئے گی، یہی پانچ باتیں خاندان میں آ گئی تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئے گی۔ لیکن بغیر محنت کی چیزیں وجود میں نہیں آتی۔ آدمی جو ہے وہ اٹکتا ہے، میں نے وہ کہا زندگی کا اتار چڑھاؤ میں آدمی حکامت کو توڑتا ہے۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں کبھی کبھی آدمی اپنا ایمان کھو دیتا ہے،
زندگی کے اتار چڑھاؤ میں کبھی کبھی آدمی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی 100 روپئے کے لیے جماعت کی نماز چھوڑ دے گا، وہ اندر کمزور ہے کہ ملنے والے کتنے. ایک جگہ ہمارا سفر ہوا تو ہم نے دیکھا وہاں باہر کیلی کی کوئی ریڑھی جو لگاتے ہیں نا، بڑے میاں تھے، وہ لے کے کھڑے ہوئے کیلے. نماز کا وقت ہے مسجد کے باہر. میں کہا چچا آپ تو مسلمان ہیں ماشاءاللہ، نماز کا وقت ہے، لوگ سب مسجد میں آ رہے ہیں، تو آپ چلیے مسجد میں نماز. ارے مول صاحب مسجد میں آؤں گا تو میرا کیلا کون بیچے گا؟ جب کیلے کی قیمت کتنی ہے؟ 200 روپیہ، 500 روپیہ، 1000 روپیہ. تو اسے نماز کی قیمت کا معلوم نہیں ہے، اس کی قیمت معلوم ہے. وہ اندر کا بگڑا ہوا آدمی ہے کہ اندر کا بگڑا ہوا، اور مرد ہو یا عورت ہو، اس کی وجہ سے کبھی بھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اندر کا جو بنا ہوا ہوگا اس کی وجہ سے اللہ کی مدد آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ یہ اللہ نے کائنات رچائی ہے، کائنات بسائی ہے، اور اللہ نے اپنے احکامات اتار دیے. ایک ہی فیصلہ کر دیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. بس جس نے بھلا کام کیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان کی حالت میں کیا، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، دنیا میں بہترین زندگی دیں گے، اور مرنے کے بعد بھی اس کو بہترین بدلہ دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بہترین بدلہ. اس لیے بہت استغفار کی ضرورت ہے. دیکھو مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا. میں نے ماں باپ کے بارے میں سنایا نا کل آپ کو، تو یہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں کے رئیس ہوتے ہیں. اس میں سے ہے یہ حقوق الوالدین، بڑا گناہ، بڑے گناہ جسے کہتے ہیں کبائر. کبائر آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے، صغائر آدمی کو ہلاک نہیں کرتا. چھوٹے چھوٹے وہ جمع ہوتے ہیں، پھر چھوٹے جمع ہوتے ہوتے پھر بڑے ہوتے ہیں، وہ خطرناک ہوتا ہے. لیکن یہ بڑے گناہ ہے. زنا یہ بڑا گناہ، غیبت یہ بڑا گناہ، اس طریقے پر اسراف کرنا یہ بڑا گناہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بڑا گناہ. تو ماں باپ کی نافرمانی کرے آدمی کہ یہ بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے سودی کاروبار کرنا یہ بڑا گناہ، رشوت لینا یہ بڑا گناہ. شرک یہ تو اکبر الکبائر ہے کہ اس سے بڑا گناہ تو کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے نماز کو چھوڑنا یہ بڑا گناہ، روزانہ رکھنا رمضان میں یہ بڑا گناہ، اپنے مال کو ضائع کرنا، غیر ایسی جگہوں پر لگانا مال کو، تو یہ کبائر میں یہ بھی شمار ہوتا ہے کیونکہ وہ اسراف ہے. جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، طاقت دی ہو، مال دیا ہو، یہ تو اللہ کی امانت ہے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے اس پر. یہ تو امتحان کے لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یہ امتحان کے لیے ہے، بطور استحقاق کے نہیں ہے. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ سے کہیں کہ اللہ نے مجھے اتنا کیوں دیا، اس کو اتنا کیوں دیا. وہ تو امتحان کے لیے اللہ نے ڈال دیا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. بس ہم دیکھیں گے تم اچھا کام کون کرتا ہے. تو معافی کی بہت ضرورت ہے. استغفار کرو اٹھتے بیٹھتے. یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک صحابی تھے، ایک بڑے میاں. ایک وظیفہ ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ ایک بڑے میاں تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ حضرت میری جھولی میں سب گناہ موجود ہیں. ایک جملہ کہا، وَذُنُوبَاهْ وَذُنُوبَاهْ وَذُنُوبَاهْ. ہائے میں ہلاک ہو گیا، ہائے میں ہلاک ہو گیا، ہائے میں ہلاک ہو گیا. حضور نے فرمایا بھی کیا ہوا؟ فرمایا حضرت میں نے سب گناہ کیے، شرک کے علاوہ سارے گناہ میرے جھولے میں موجود ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا اور قریب کر کے کہا، یہ حدیث ہے، یہ صاحب حدیث کہہ کے آگے بڑھا سکتے ہو. اور اس کا یہ حدیث میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں بھی لکھی ہے، دوسری جگہوں پر بھی لکھی ہے. تو وہ میری کتاب میں دیکھ لینا، اوپر کون سی کتاب سے میں نے لی ہے وہ اس میں دیکھ لینا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کیا کہہ رہے ہو تم؟ نے کہا حضرت میرے پاس تو بہت گناہ ہے اور ہلاک ہو گیا. گناہ آدمی کو ہلاک کرتا ہے.
گناہ کی وجہ سے تہجد سے محروم ہوتا ہے آدمی، گناہ کی وجہ سے نماز کے اس کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، گناہ کی وجہ سے روزے کی توفیق نہیں ملتی، گناہ کی وجہ سے قرآن شریف پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، گناہ کی وجہ سے ماں باپ کی فرما برداری کی توفیق نہیں ملتی. وہ گناہ ہوتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی. بعض گناہ ایسے ہیں کہ قرآن کی طرف دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی. قرآن لیا، ہمیں تو خود آتے ہیں کہ مولوی صاحب قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا. قرآن لیا، قرآن کھولا، ایک صفحہ پڑھا اور ایک صفحہ پڑھتے ہی یہ ٹیلی فون آ گیا، موبائل کی گھنٹی بج گئی. اب وہ قرآن پڑھ ہی نہیں پا رہا، تو وہ موبائل کی گھنٹی نہیں بج رہی. یاد رکھنا، وہ تیرا گناہ جو ہے نا وہ بجوا رہا ہے، وہ تو نے جو گناہ کیا ہے وہ آڑے آ رہا ہے. کہ مولوی صاحب میں ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ سکتا، میں 2 صفحہ بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ گناہ ہے. آنکھوں کا گناہ، بدن کا گناہ، قتل کا گناہ، یہ گناہ ہے. گناہوں کی وجہ سے آدمی ہدایت سے محروم ہوتا ہے. اور گناہ کا اثر ہوتا ہے، بہت دھیان سے سننا، حرام لقمہ. جب حرام روزی مرد و عورت کے پیٹ میں جائے گی تو وہ حرام روزی کی وجہ سے گناہ کے جذبات ابھریں گے. حرام روزی، شک والی روزی اور مشتبہ روزی، حرام لقمہ، یہ جب جڑوں میں جائے گا تو علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کے جذبات ابھریں گے. زنا کا ارادہ ہوگا، سنیما دیکھنے کا ارادہ ہوگا، کسی کو ستانے کا ارادہ ہوگا. وہ ارادہ جو ہوتا ہے نا وہ حرام لقمے کی وجہ سے، کہ حرام لقمے کی وجہ سے ماں باپ کی نافرمانی کی طرف آدمی کا دماغ چلے گا. وہ حرام لقمہ، کہ حرام لقمے کی وجہ سے گناہ پر آدمی گناہ کے لیے ابھارتا ہے. کہ یہی حرام لقمہ آدمی کو مسجد میں آنے سے روکے گا، یہی حرام لقمہ آدمی کو دینی مجلسوں میں آنے سے روکے گا. ارے مولوی صاحب چاچی، یہی حرام لقمہ جماعت میں جانے سے روکے گا. ارے مولوی صاحب بہت ارادہ کرتا ہوں، چلا لگاؤں، لیکن مولوی صاحب نہیں جا سکتا، وہ بالکل تیار ہی ہوتے، کوئی کام آ جاتا ہے. وہ کام نہیں آیا، وہ حرام لقمہ ہے. یہی حرام لقمے کی وجہ سے تہجد کو اٹھنے کی توفیق نہیں ملتی. اس لیے اپنے رزق کو حلال کرو. قرآن شریف میں کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. دیکھو ہم نے تمہارے لیے روزے کے دروازے کھول دیے ہیں. بھئی اللہ تعالیٰ اچھا خود کی بیوی ہے، وہ بیوی اسے پسند نہیں آئے گی اور دوسری لڑکیاں پسند آئیں گی. ارے تیری اتنی اچھی خوبصورت بیوی ہے. وہ حرام لقمہ. آپ نے قصے سنے ہوں گے کہ صاحب جو ہے وہ کبھی کہا مولوی صاحب، ارے نہیں وہ حرام لقمہ ہے. یاد رکھنا، وہ حرام لقمہ آدمی کو مسجد میں آنے نہیں دیتا. وہ حرام لقمہ ماں باپ کی اطاعت پر ابھارے گا نہیں. حلال لقمہ ہوگا تو وہ حلال لقمہ آدمی کو قرآن کی طرف متوجہ کرے گا. اندر جذبات ابھریں کہ میں قرآن پڑھوں، میں ذرا بیان میں جا کے بیٹھوں، میں ذرا دعا میں. حرام لقمے کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آئیں گے. کہ حرام لقمے کی وجہ سے آدمی کو رونا نہیں آئے گا، دل سخت ہو جائے گا. اس لیے یہ مجلسیں کی جاتی ہیں تاکہ آدمی سنے، کچھ اللہ کی طرف متوجہ ہو. حرام لقمے کی وجہ سے سینما کی طرف دھیان جائے گا، مال اڑانے کی طرف، فیس بک کی طرف دھیان جائے گا، ادھر ادھر کی یعنی لغویات کی طرف دھیان جائے گا حرام لقمے کی وجہ سے. حرام لقمے کی وجہ سے یعنی آدمی کو گناہ کرنے میں مزہ نظر آئے گا. غیبت کرنے میں مزہ آ رہا ہے، بے لذت گناہ. بے غیبت کرنے میں کتنے پیسے ملتے ہیں؟ کسی کے تیری میری کرنے میں کتنے پیسے ملتے ہیں؟ کسی کو ٹوپی اچھالنے میں کتنے پیسے ملتے ہیں؟ پھر گناہ کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ دوسروں کو برا سمجھے گا، اپنے کو اچھا سمجھے گا. وہ گناہ ہے. یاد رکھنا. اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچاؤ. حلال لقمہ، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ میرے لیے، میری اولاد کے لیے تو حلال کا انتظام کر. اگر حرام ہے، جیسا آپ کو پتا ہے کہ میری یہ روزی حرام کی آ رہی ہے، تو آہستہ آہستہ کر کے کم کرو، ایک دم سے کم مت کرو.
ایک دم سے کم کرنے جاؤ گے تو ایمان کمزور ہے، آدمی جو ہے پریشان ہو جائے گا، مالی بند ہو جائے گا آنا. تو خدا نہ خدا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک دم سے بند کرنے گیا تو کئی آدمی ایمان سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھے، وہ تو ایک دم سے گیا. اس لیے آہستہ آہستہ اللہ تو چپکے اللہ تعالیٰ سے کرو. دیکھو چپکے والی دعا، دل والی دعا اللہ زیادہ قبول کرتا ہے. ایک زبان کی دعا ہوتی ہے اور ایک دل کی دعا ہوتی ہے. زبان کی دعا تو آدمی سب سنتے ہیں، آمین آمین کہتے ہیں، اور ایک دل والی دعا ہے. یہ میرا بیان ہو رہا ہے نا، تو علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کسی جگہ دینی مجلس ہو تو آدمی دل میں اللہ سے دعا کرے، دل میں کہ اللہ میرے لیے حلال کا انتظام کر. ہم ہماری جماعتوں کو کہتے ہیں جو گشت کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ جب تم گشت کرو تو گشت کرتے کرتے دعا کرو، دل کی دعا کرو، دل میں وہ زیادہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ بالکل مخلص ہوگا جو دل میں دعا کرے گا. یہ اس لیے میں روزے کی طرف کہہ رہا کہ روزی اللہ نے سب کے لیے مقدر کر دی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آدمی فقیر رہے گا، یہ آدمی مالدار کرنا نا. جتنا بھی 2 روٹی کھانی ہے، 3 جوڑی کپڑے پہننے، 4 جوڑی کپڑے پہننے. آج تو ماشاءاللہ ہمارے گھر میں کتنے کپڑے ہیں بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح. انشاءاللہ جو ہے 25 سال تک تو چل جائیں گے انشاءاللہ. لیکن وہ ویرائٹی رسوا کیا مجھے رنگوں کے انتخاب نے. وہ آدمی کو رنگ اچھے لگتے ہیں نا، کہ ذرا ویرائٹی ایسی ہونی چاہیے، ویرائٹی ایسی ہونی چاہیے. حرام سے بچو، حلال کی طرف آؤ. کتابوں میں لکھا ہے کہ تہجد کا جب وقت ہوتا ہے، یہ روایتوں میں آتا ہے، ابھی بڑے میاں کا قصہ رہ گیا، بعد میں بھول نہ جاؤں، وظیفہ دینا ہے بڑے میاں کا، کہ یہ جو گناہ ہے، میں پہلے وہ قصہ پورا کر لوں، جیسے کہ ایک مضمون سے دوسرا مضمون تیسرا مضمون نکلتا ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ بڑے میاں نے کہا کہ میرے گناہوں نے مجھے ہلاک کر دیا. حضور نے فرمایا بیٹھ. یہ حدیث ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث ہے کہ بٹھایا اور بٹھا کر کہا قل کا مطلب یہ ہے کہ کہو. اس سے کہلوایا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. 3 مرتبہ کہلوایا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. 3 مرتبہ جب کہلوایا تو انہوں نے کہا، وہ صحابی کہتے رہے، حضور کہلواتے رہے، پڑھواتے رہے باقاعدہ. کہ 1 مرتبہ کہا، آپ نے کہا پھر دوسری مرتبہ کہا، آپ نے کہا پھر 3 مرتبہ پڑھوایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قم، کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، جا. تو یہ مغفرت کے عشرے میں یہ دعا بہت پڑھو. سمجھ گئے آپ؟ یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہوا ہے، مغفرت کی چادر پھیل گئی. اللہ نے ساری دنیا پر مغفرت کی چادر پھیلا دی. تو جیسے حضور نے اس کو 3 مرتبہ پڑھایا تو میں بھی چاہتا ہوں آپ کو 3 مرتبہ پڑھاؤں. پڑھا دوں؟ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نے ہمارے بھی گناہ معاف کر دیے ہوں گے. اس لیے کہ یہ حدیث خالی بڑے میاں کے دل ہے نہیں، یہ حدیث خالی صحابی کے لیے خاص نہیں ہے، یہ پوری امت کے لیے. اسی لیے میں نے میری کتاب میں لکھی ہے، کوئی چیزیں خاص ہوتی ہیں کسی کے لیے وہ ان کے لیے، لیکن بعض چیزیں عام ہوتی ہے تو نبی کی باتیں عام ہوتی ہیں. بعض چیزیں کچھ خاص ہوتی ہیں تو وہ پھر وہ اس آدمی کے ساتھ خاص ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے ہے. تو وہ چیزیں یعنی دوسروں کو اجازت نہیں ہے، وہ ان کے لیے. اور یہ دعا یاد کر لینا، یاد کر لو گے انشاءاللہ. اور مومن کے ہتھیار میں بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے. مومن کے ہتھیار تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس ہوگی، وہ تو سدا بہار ہے. اور دوسرے ہے کہ بکھرے موتی میں بھی لکھی ہوئی ہے. یہ لکھو. اور دوسرا یہ کہ اگر
مومن کا ہتھیار کتاب نہ ہو تو بھی اتنا تو یاد ہو ہی جائے گا آپ کو. تو آج کا مضمون ہے کہ گناہوں سے بچنا. دیکھو بارش ہو رہی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو جنت الفردوس میں حضور کے قریب جمع فرما دے اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور مسلمانوں کی ساری پریشانیوں کو دور کرے. لیکن گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے. اللہ سے چپ کے مانگو، اے اللہ میرے روزے میں برکت ہے، میں دھوکہ دے کر جو ہے میں کسی کو دھوکہ دے کر مال کما رہا ہوں، ظلم کر کے مال کما رہا ہوں، اے اللہ مجھے بچا، اے اللہ مجھے بچا. مانگو گے انشاءاللہ بھائی. اب چلو آگے. کبھی بھی کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کے بارے میں یہ مت کہو کہ تو جہنمی ہے، ارے تیری تو مغفرت نہیں ہوگی، تو بہت خراب ہے. یہاں تک کہ بے ایمان ہے تو اس کو بھی ہمیں کہنے کیا ضرورت ہے؟ کیا پتا کہ اللہ ان کے لیے ہدایت کا کوئی فیصلہ کرے. آپ سمجھ میں کہ نہیں؟ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو. ماں باپ کو حقیر سمجھنا یہ تو انتہائی کمینے پن کی عادت ہے، یہ تو انتہائی کمینہ پن ہے. کوئی اپنے ماں باپ کو کوئی آدمی برا کہ میری ماں ٹھیک نہیں ہے، میرا باپ ٹھیک نہیں ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اس پر میں دو باتیں عرض کرتا ہوں. ماں باپ کی خدمت یہ تو ضروری ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے. بعض وہ ہیں جن کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنے ماں باپ کو بہت ستایا اور وہ تو دنیا سے چلے گئے. اور جب دنیا سے چلے گئے تو کیا کریں؟ بہت دھیان سے سننا یہ مضمون. تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی قبر کی زیارت کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کو. اب توبہ کر رہے ہو آپ کہ اللہ میرے ماں باپ اگر زندہ ہوتے میں ان کا پاؤں پکڑ لیتا یا میں پاؤں پکڑ لیتی ان کا، میں ان سے معافی مانگ لیتا، لیکن اب تو دنیا سے چلے گئے، اب میں کیا کروں؟ تو بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. میں آپ کو وہ دروازہ کھلا ہوا سمجھانا چاہتا ہوں. ایک تو ان کے لیے ان کی قبر کی زیارت کرو، عورت تو جائے گی نہیں لیکن آپ تو جا سکتے ہو. دوسرا ان کے لیے ایصال ثواب کرو، استغفار کرو، قرآن شریف پڑھ کر ان کو بخشو. وہ میں نے کہا تھا قرآن شریف کے کتنے حروف ہیں بھائی؟ 3,40,740 یہ قرآن شریف کے حروف ہیں. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو قرآن شریف کے حروف کے مطابق سورہ اخلاص کا وظیفہ کر لو ماں باپ کے لیے کہ اللہ میں نے بہت ستایا ان کو اور میں نے یہ کیا، لیکن اللہ اب یہ ثواب جو ہے تو ان کو پہنچا دے. علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی قرآن شریف کے حروف کی عادت کے مطابق سورہ اخلاص کا اگر وظیفہ کر لے، یہ اس کے لیے بہت بڑا بینک بیلنس ہے آخرت کا. یہ آخرت کا بینک بیلنس. یہ ماں باپ کی کسی جگہ مسجد بن رہی ہے، تھوڑے پیسے لگا دیے ماں باپ کی نیت سے. کسی جگہ جو ہے مدرسہ ہے تو وہاں ماں باپ کی نیت سے. پوری مسجد اگر بنا سکتے ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن نہیں بنا سکتے پوری مسجد، بھائی جتنا حصہ لے لو، کچھ نہ کچھ ان کے ایصال ثواب کے لیے کرو. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے چپکے خود معافی مانگو. اے اللہ حشر کے میدان میں میرے ماں باپ بھی کھڑے ہوں گے، میں بھی کھڑا رہوں گا، اے اللہ اس وقت میں مجھے رسوا مت کرنا. دیکھو حشر کے میدان میں کھڑا سب کو ہونا ہے، کوئی بچے گا نہیں. یہ نہیں ہے کہ بہت بڑے مولوی صاحب ہے کبھی تم کا بہت اکرام ہوگا، نہ، وہ تو جس کا نیکیاں ہے وہی نیکیاں ساتھ ہوں گی. ہر آدمی کا اپنا خود کا نور ہوگا، اس کے عمل کا نور اس کے ساتھ ہوگا، اس کے ایمان کا نور اس کے ساتھ ہوگا، اس کے قرآن کا نور اس کے ساتھ ہوگا، اس کی تراویح کا نور اس کے ساتھ ہوگا. اس میں کوئی دوسرا پارٹنر نہیں بن سکتا کہ چلو بھی آپ آ جاؤ، آپ بھی میرے ساتھ آ جاؤ. نہ، ہر آدمی اپنے کو دیکھے گا کہ میرا معاملہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو کہ اللہ سے کہو کہ اللہ حشر کے میدان میں مجھے، یعنی میرے ماں باپ بھی آئیں گے، میں بھی رہوں گا، مجھے وہاں رسوا مت کرنا. تو پھر تمہارا اللہ کا معاملہ کلیئر ہو گیا نا، آپ روئے نا اللہ کے سامنے. تو پھر تمہارا اور تمہارے ماں باپ کا معاملہ یا تمہارا اور کوئی مظلوم کا معاملہ، چلو ماں باپ نہیں ہے لیکن کسی پر ظلم کیا ہے تم نے،
کسی کی زمین دبائی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے گول مال کی ہے, چالاکی کی ہے, کہ میں نے دماغی چالاکیاں آدمی کو گناہوں کی یعنی ہدایت سے محروم کر دیتی ہیں, دماغی چالاکیاں. اب وہ تو مر گیا آدمی, کیا کروں؟ اس کے بچوں کے ساتھ سلوک کرو اور بہت بھلائی کا معاملہ کرو اور اللہ سے کہو, اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو, اور ہو سکے تو اس کے بچوں کو اگر آپ دے سکتے ہو, وہ مال پہنچا سکتے ہو تو مال پہنچاؤ, اور پھر چپکے چپکے اللہ سے کہو کہ اللہ مجھ سے چوک ہو گئی, مجھے پتا نہیں تھا, اب میں کبھی نہیں کروں گا, لیکن اللہ یہ معاملہ تو کلیئر کر دے, تو کلیئر کر دے. تو کتابوں میں لکھا ہے, کتابوں میں نہیں بلکہ حدیث میں آتا ہے, یہ حدیث ہے. اگلی بات, یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. اللہ کہہ رہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم, اللہ سے ڈرو اور اپنے معاملات کو آپس میں ٹھیک ٹھاک رکھو, صلح کرو, لڑائی والی زندگی مت اختیار کرو. اب حشر کا میدان میں معاملہ آئے گا, آپ نے معاملہ اپنا اللہ کے ساتھ کلیئر کر دیا, رو کر دھو کر, اللہ بس اب نہیں کروں گا. اب یہ بیان سے اللہ کا شکر ہے, کئی لوگ فون کر کے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب 15 سال سے ماں باپ سے لڑائی چل رہی تھی, آج ہم نے صلح کر لی. 15 سال سے ماں باپ کی لڑائی, اب بتاؤ کہاں نمازیں قبول ہوں گی اس کی؟ اور لڑائی کیا کی؟ مختصر چیز. آپ اگر دیکھنے جاؤ گے, تحقیق کرو گے, بہت تھوڑی سی بدگمانی ہوتی ہے, اس بدگمانی کی وجہ آدمی جو ہے وہ الجھنوں میں پھرتا رہتا ہے. کسی کے 10 سال کی لڑائی. اب میں حدیث سنا رہا ہوں کہ ماں باپ کے دو ہے, کسی پر ظلم کیا اس کے بارے میں بھی یہ حدیث ہے, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی ان کے بارے میں بھی یہ حدیث ہے. سب کے جس کے ساتھ بھی آپ نے تجاوز کیا وہ آدمی مر گیا, آپ نے اللہ سے معاملہ کلیئر کر دیا. اب حشر کے میدان میں جب حشر کا میدان قائم ہوا تو ظالم اور مظلوم دونوں کھڑے ہوں گے اللہ کے دربار میں. تو مظلوم اپنا حق مانگے گا, اللہ پاک اس نے مجھے بہت ستایا تھا, یہ حدیث میں کہ اللہ اس نے مجھے بہت ستایا تھا اور بہت پریشان کیا تھا, ابھی حشر کا میدان ہے, تو جو ہے انصاف کر. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اے معاف کر دے اس کو. نانا اللہ پاک اس کو تو جہنم میں بھیجنا ہے, اس نے تو مجھے دنیا میں ستا, اب تو ٹائم ہے میرا, اب تو میرا وقت آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہے؟ اللہ تعالیٰ کہے کہ اچھا دیکھ, تیرے بھی گناہ بہت ہیں, تیرے بھی گناہ بہت ہیں, اگر تو اس کی پکڑ کرتا ہے تو میں تیری پکڑ کروں گا, اور اگر اس کو تو معاف کرے گا تو میں بھی تجھ کو معاف کر دوں گا. اللہ سیٹلمنٹ کرائیں گے حشر کے میدان میں. اگر آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر ہو گیا تو دنیا میں آپ اللہ کے ساتھ معاملہ کلیئر کر سکتے ہو, مرنے کے بعد نہیں کر سکتے کہ چلو مرنے کے بعد کلیئر کریں گے نا, یہ ٹائم ہے کلیئر کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ خود سیٹلمنٹ کرائیں گے, اللہ تعالیٰ خود کہیں گے کہ دیکھ تو اس کو معاف کر دے, میں تجھے معاف کر دوں گا, اور اگر تو اس کی ادھیڑ لے گا تو اس کے طرح ہندی کی چندی کرے گا تو تیرے گناہ بھی میرے سامنے, میں بھی تجھے نہیں بخشوں گا. بتا تجھے کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ پاک اگر آپ مجھے معاف کر دے تو میں بھی معاف کر دیتا ہوں. اب معافی صاحب ہو گئی, پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو. حدیث میں ہاتھ پکڑنے کا ہے, میں اس کی یعنی تشریح کرتا ہوں مسافے سے, مسافے میں بھی ہاتھ پکڑا جاتا ہے. اللہ کہیں گے چلو مجھے ایک مسافہ کرو, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو. حدیث کا جملہ مسافے کا نہیں ہے, ہاتھ پکڑنے کا, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو, لیکن مسافے میں بھی اپنے ہاتھ ہی پکڑتا ہے. ان کا چلو مسافہ کرو دونوں. اور جبریل علیہ السلام سے کہہ دیا جائے کہ جبریل دونوں کو جنت میں داخل کر دے. یہ معاملہ ہے ماں باپ کا. خوب سوچ سمجھ کے زندگی گزارو. ایک مضمون تو میرا یہ, اچھا زندہ ہے, کسی پر آپ نے ظلم کیا اور وہ زندہ ہے تو فوراً جو ہے حساب کتاب لو اور فوراً جو ہے اس کا لکھنا شروع کرو. بھئی اتنا میں نے اس کو ناجائز طریقے پر پیسہ لیا ہے, اتنا میں نے ناجائز طریقے پر لیا, اتنا میں نے ناجائز طریقے پر لیا. اس کو بلا کر کہو کہ بھائی دیکھ آخرت دنیا تو مجھے مل جائے گی, مکان بہترین بن جائے گا, مکان میرا کام ہو جائے گا, لوگ کہیں گے بڑے سیٹھ صاحب ہیں, صاحب بہت اچھی کار ہے ان کے پاس. آدمی کو شو بازی بہت اچھی لگتی ہے,
جیسا بڑے اچھے ہیں، بہت اچھے، لیکن میری آخرت بگڑ جائے گی. ہمیشہ یاد رکھنا اپنی آخرت کو مت بگاڑنا. آخرت یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا تو ختم ہونے والی ہے. آخرت کو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا عذاب جتنا برداشت کر سکو اتنے گناہ کرنا، اور یہ مغفرت کا اشرا شروع ہو گیا. اچھا، بڑے میں بڑا گناہ کسی کے بارے میں دل میں برائی کا لانا خامخواہ. ابو عبداللہ اندلوسی ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا نام تھا ابو عبداللہ اندلوسی. بہت اونچے لوگوں میں ان کا شمار. ان کے شاگردوں میں جنید بغدادی، عبد القادر جیلانی، بتاؤ کتنے بڑے بڑے لوگوں کے یہ استاد ہیں. یہ حج کے لیے جا رہے تھے پورے قافلے کے ساتھ، اور یہی امیر، یہی پیر یہودیوں کی بستیوں کے اوپر سے گزر ہوا. تو یہودیوں کی لڑکیاں جو تھی وہ پانی بھر رہی تھی. بس تو ابو عبداللہ اندلوسی کے دل میں خالی اتنی بات آئی کہ دیکھو یہ لوگ ایسے ہیں، ہم لوگ کتنے اچھے ہیں. ہم بس اتنی تھوڑی سی ان کی حقارت آئی. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی وقت میں اللہ نے ان کا ایمان کا نور کھینچ لیا، دل سے وہ نور نکلا چڑیا کی طرح، اور دیکھتے رہے وہ. اب وہ لڑکی پانی بھر کے جا رہی تھی، یہ ابو عبداللہ اندلوسی جو ہے اس کے پیچھے پیچھے چلی. تو بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسرین ان کے قافلے میں موجود. اب دیکھ رہے ہیں کہ صاحب یہ ہمارے پیر صاحب یہ لڑکی کے پیچھے کہاں جا رہے ہیں. وہ لڑکی پانی بھر کے جا رہی ہے، یہ پیر صاحب بھی پیچھے پیچھے. یہ کہا پر کہ اللہ نے ان کو کہا کہ یہ بھی میرے بندے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، جتنی مخلوق ہے یہ ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے، چاہے مشرک ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، مراٹھی ہو کہ مسلمان ہو، کوئی الخلق عیال اللہ، جانور ہو کوئی بھی ہو، مخلوق اللہ کا کنبہ. یہ حدیث میں کیا الخلق عیال اللہ، کبھی میں نے پیدا کیا ہے. تمہارے دل میں بات کیسے آئی؟ بھائی تم کو ایمان میں نے دیا ہے، آج اللہ نے ایمان ہم کو دیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان کے گھر ہم پیدا ہوئے اور ہمیں دینی ماحول ملا. اگر خدا نہ خدا مسلمان کے گھر پیدا نہ ہوتے تو آدمی یہ بھی تو سوچے کہ قرآن مجھے کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. بس اب وہ لڑکی جو چلی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ لڑکی کے پیچھے پیچھے ابو عبداللہ اندلوسی. اتنے بڑے بڑے علماء نے جا کر کہا کہ حضرت آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ بس بھائی مجھ سے چوک ہوئی، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. بعض مرتبہ لمحے غلطی کر لیتے ہیں، وہ غلطی کی وجہ سے صدیاں بھگتتی رہتی ہیں. بھگتو. تو ان کی زبان سے جملہ نکلا کہ بس بھائی مجھ سے چوک ہوئی، میرا ایمان کا نور اللہ نے چھین لیا ہے، اب میں تو اس لڑکی کے پیچھے جا رہا ہوں. اب تم لوگ حج کے لیے دعا کرنا. نام ہے ان کا ابو عبداللہ اندلوسی. بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے لوگوں میں کہ جنہوں نے دین کا بہت بڑا کام کیا. وہ چوک، لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. کبھی بھی آپ کے دل میں کوئی بات خدا نہ خواستہ آ جائے کسی کے بارے میں، ارے یہ تو ریاکار ہے، ارے یہ تو خراب ہے، ارے فوراً اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، مجھے کوئی حق نہیں ہے کسی کو کہنے کا. فوراً استغفار کر لو. اب یہ بڑے بڑے لوگ تھے، حج کا زمانہ قریب، یہ بڑے لوگ جو ہے یہ تو حج کے لیے روانہ ہو گئے. اور یہ ابو عبداللہ اندلوسی جو ہے وہ لڑکی کے ساتھ اس کے گھر تک پہنچے. وہ لڑکی کا باپ جو ہے وہ نصرانی تھا یا یہودی تھا، یعنی مسلمان نہیں تھا. اس نے دیکھا کہ میری لڑکی کے پیچھے پیچھے کوئی آدمی آ رہا ہے. لڑکی جو ہے وہ اندر چلی گئی پانی لے کر. باپ جو ہے یہ باہر آیا، ہاں بھائی آپ کیوں آئے ہو؟ تو ابو عبداللہ اندلوسی نے کہا کہ آپ کی اس بیٹی کے ساتھ مجھے نکاح کرنا ہے. دیکھو آدمی کہاں سے کہاں جا رہا ہے. کبھی میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو تمہاری نوعیت الگ ہے، تم الگ ہو، میری بیٹی الگ ہے. یہ فرمایا کہ نانا بس اس کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے،
بس میرا اس کے ساتھ نکاح کرا دو. تو وہ بھی تھا یہودی, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرتے ہو تو میری کچھ شرطیں. ایک شرط یہ ہے کہ اسلام چھوڑ دو, کفریہ کلمے کہو. انہوں نے کہا منظور. سننا, دوسری شرط ہے کہ سلیب ڈالو. سلیب وہ کراس ہوتا ہے نا, سوئس کراس, وہ دیکھا ہوگا آپ نے اپنے اس میں, وہ ان کی علامت ہوتی ہے. یہ دوسری شرط. اور تیسری شرط یہ ہے کہ میرے خنزیر ہے وہ خنزیر چراؤ اتنے سال تک میعاد. تو انہوں نے کہا کہ سلیب ڈالنا بھی منظور, خنزیر چرانا بھی منظور, مجھے تو اس لڑکے سے شادی کرنی ہے. پورا قافلہ وہ حرم کی طرف ہے. لمحوں نے خطا کی, صدیوں نے سزا پائی. یہ جملہ یاد رکھنا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اہتمام سے کہتے تھے کہ یہ ہوائی جہاز جب ٹیک آف ہوتا ہے تو پائلٹ جو ہوتا ہے وہ سوئی رکھتا ہے کہ بس یہ سوئی رکھی, مطلب کہ اس سمت پر مجھے چلنا ہے, اس سمت پر. اب اگر پائلٹ اس کے دل میں اندلس میں سفر ہوا تھا پورے قافلے کا, حضرت جی دادا ابا سب تھے. دادا ابا نے وہاں یہ قصہ سنایا تھا اندلس میں. مجمع بہت ہچکیاں مار مار کے رویا تھا, عرب بہت روئی. یہ قصہ دادا ابا نے وہاں سنایا تھا, ابو عبداللہ اندلسی کا, ان کے شہر میں ہی سنایا تھا. تو والد صاحب کہتے تھے کہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. وہ کہتے تھے کہ ٹیک آف کے بعد وہ سوئی جو ہے اگر تھوڑی سی آگے پیچھے ہو, تھوڑی سی 19 کا فرق ہے, پائلٹ اگر یہ کہے کہ تھوڑا ہی فرق ہے نا, کہنا یہ تھوڑا فرق تجھے جدہ نہیں اتارے گا, یہ تو تھوڑا فرق تجھے لندن اتار دے گا. تو دین کے معاملے میں تھوڑا فرق بھی آدمی کو خدا سے دور کر دیتا ہے. دین ہے, عرش سے آیا ہوا دین ہے اور پاک صاف دین ہے. اس کے لیے کبھی بھی کسی کی حقارت, ہم یہاں ہمارے برادران وطن یہاں رہتے ہیں, وہ ان کو ہم کیوں کچھ کہیں, یہ اللہ کے بندے ہیں. ہم تو ہدایت کی دعا کریں گے کہ اللہ سب کو ہدایت دے, ہمارا تو اتنا کام ہے. لیکن کسی کو مذموم سمجھنا. اب کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ جو یہودی تھا یا نصرانی تھا, اس نے جو ہے سلیب لایا, سلیب ڈال دی ابو عبداللہ اندلسی کے اس میں, اور لاٹھی تو ان کے پاس تھی. یوں کہا کہ فلاں جگہ جو ہے خنزیر ہے, وہ خنزیر جو ہے چرا. تو روزانہ صبح چلے جاتے تھے, شام تک جو ہے وہ خنزیر چراتے تھے, رات کو اسی کے گھر پر آتے تھے, کہیں باہر جو ہے لٹا دیتے تھا یہودی, کچھ نہ کچھ کھانا دے دیتا تھا, اور ان کی زندگی گزرنے لگی. یہاں ان کا پورا قافلہ پہنچا وہاں مکہ. وہاں چونکہ یہ تو شیخ تھے, یہ تو پیر تھے. جملہ یاد رکھنا, لمحوں نے خطا کی, صدیوں نے سزا پائی. کہ انہوں نے بہت دعا مانگی کہ اللہ ہم تو تیرے گھر پر آئے ہیں, ہم تو تیرے در کے بھکاری ہیں, اے اللہ ہمارے شیخ سے جو چوک ہوئی ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں, ہم تو تجھ سے کہتے ہیں اے اللہ ان کو پھر سے تو ہدایت دے دے, پھر سے ان کو وہی چیز عطا فرما جو پہلے دی تھی, اے اللہ ان کو پھر سے وہی عزت دے دے, چونکہ یہ بھی بڑے بڑے تھے مانگنے والے. وہاں حج ہو گیا اور یہاں یہ حج میں نہیں جا سکے. یہاں ہے عرفات کا میدان میں, وہاں دعا ہو رہی ہے, پھر یہی شیخ پورے عرفات والوں کو دعا کراتے تھے, اور یہاں یہ شیخ خنزیر چرا رہے ہیں. یہ شیخ حضرت جی بہت روئے تھے, ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ. یہ شیخ جو ہے خنزیر چرا, وہاں عرفات ہے, وہاں مزدلفہ کی رات ہے, اور یہ شیخ جو ہے اکیلے یہاں لڑکی کے گھر کے باہر تھوڑا سی جگہ دے دی تھی, تو وہاں رات گزار رہے تھے. اب یہ قافلہ حج کر کے واپس لوٹا, یہ قافلہ جو ہے حج کر کے. تو جب واپسی میں یہیں سے پہلے کے زمانے میں حج جو ہوتا تھا وہ 3 مہینہ, 4 مہینہ, 5 مہینہ لوگ جو ہے حج کے سفر میں ہوتے تھے. یہ نہیں کہ 15 دن میں حج کر کے آ گئے, 10 دن میں حج کر کے آ گئے.
کہ اب کہاں گئے تھے؟ حج کرنے گیا تھا. 10 دن میں حج ہوتا ہے. حج تو ہو جائے گا لیکن وہ حج کا نور نہیں ملتا. اب تو گھوم پھر کے آ گئے, وہ چیز نہیں ملتی. حاجی علماء نے لکھا ہے کہ جو حج میں جانے والے لوگ ہوتے تھے وہ شعبان سے تیاری کرتے تھے. شعبان سے حج میں جانا ہے, حج میں جانا ہے, حج میں جانا ہے. رمضان میں نکل جاتے تھے پیدل قافلے. اس میں بڑے بڑے علماء. ہمارے ہندوستان میں جتنا اسلام پھیلا ہے وہ حاجیوں کے قافلوں سے پھیلا ہے. وہ حاجی حج میں جاتے تھے تو اس میں بڑے بڑے علماء ہوتے تھے, بڑے بڑے فقہاء ہوتے تھے اور بڑے بڑے محدثین ہوتے تھے. تو اللہ نمازیں پڑھتے ہوئے, قرآن پڑھتے ہوئے پیدل جو اونٹنیوں پر مرد عورتیں بچے یہ سفر کرتے رہتے تھے. کسی کا اگر کہیں انتقال ہو گیا تو اس کو وہیں دفن کر دیا. کوئی ویزے کی ضرورت نہیں, کوئی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں, کچھ بھی نہیں. سارا راشن وغیرہ سب ساتھ ہوتا تھا تو وہ چلتے رہتے تھے. تو 6 مہینے کا ان کا سفر ہوتا تھا آنا جانا. اب واپسی شروع ہوئی ان کی. جب واپسی شروع ہوئی تو ان کی عادت یہ ہوتی تھی قافلے والوں کی کہ ایک راستے سے جاتے تھے دوسرے راستے سے واپس آتے تھے. جیسے دلی جانا ہو تو بھی ایک راستہ یہ اپنے یہ سورت گجرات یہ ہوتے ہوئے آدمی کوئی دلی جائے, دوسرا راستہ ہے کہ بھوپال سے کوئی دلی جائے. تو ان کی ترتیب یہ ہوتی تھی ایک راستے سے جاتے تھے دوسرے راستے سے آتے تھے, اسی راستے سے واپس نہیں آتے تھے. تب ترتیب تو یہ تھی. انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کریں. تو سب نے طے کیا کہ نہیں, ہم جس راستے سے آئے ہیں اسی راستے سے چلیں واپس, تاکہ ذرا شیخ کا حال بھی دیکھ لیں. اسی راستے سے جائیں گے تو وہ بستی آئے گی. اب کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ بستی قریب آئی تو یہ بہت روئے سارے قافلے والے, مرد عورتیں بہت. اب وہاں پہنچ کر جہاں وہ کنویں پر یہ حادثہ ہوا تھا اس کنویں پر پہنچے, اور وہاں تو کنواں تھا, لڑکیاں آتی تھی پانی بھر رہی ہیں, عورتیں آتی ہیں پانی بھر رہی ہیں. وہیں پہنچے. وہیں پہنچ کر جو ہے 2 آدمی 3 آدمی انہوں نے طے کیے کہ ابھی ہم تو یہاں ہیں, ذرا ایک گاؤں ہے بستی میں جا کر تم دیکھ لو کہ وہ شیخ کہاں ہے, ہمارے کیا کر رہے ہیں, زندہ بھی ہے کہ نہیں, مر گئے, کیا ہوا. چنانچہ 3 بڑے بڑے علماء 4 بڑے بڑے علماء انہوں نے جو ہے پہلے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی اجنبی آدمی ہے. انہوں نے کہا ہے یہاں ہے. کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا, وہ لڑکیوں نے کہا وہ خنزیر چرا رہا ہے, خنزیر چرا رہا ہے. تو انہوں نے کہا جب یہ خنزیر کہاں چرا رہا ہے؟ یہ کہا چلو. وہ بھی اسی لڑکی کی بہن تھی جس کی میٹر ہوئی تھی. کتابوں میں لکھا ہے خنزیر چرا رہا ہے. اب جب جنگل میں کہا کہ دیکھو وہ جنگل ہے نا, وہاں تم جاؤ گے تو وہاں جو خنزیر چر رہے ہیں وہاں پر ہی وہ آدمی تم کو ملے گا, اور وہیں پر کہیں لیٹا ہوا ہوگا. جس دوپہر کے وقت میں آدمی چرانے والا تھوڑا تھکا کر لیٹتے ہیں, وہیں پر آپ کو ملے گا, تم چلے جاؤ وہاں. اب یہ گئے تو وہاں جا کے دیکھا کہ شیخ جو ہیں وہ لاٹھی لے کر کھڑے ہیں. وہ لاٹھی جس سے ہزاروں کو خطبہ دیتے تھے, وہ جیسے خطیب خطبہ دیتا ہے, یہ لاٹھی جو ہے وہ اسی لاٹھی سے وہ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے ہیں اور خنزیر چرا رہے ہیں. بس شیخ کی نگاہ ان لوگوں پر پڑی اور ان کی نگاہ شیخ پر پڑی. تو شیخ جو ہے بہت روئے, بہت روئے, یہ بھی روئے. پھر انہوں نے پوچھا, قریب گئے, مسافہ کیا, کیسی طبیعت؟ خنزیر چل رہے ہیں, سلپ پڑی ہوئی ہے, اور وہ لاٹھی جس سے جو ہے ہزاروں کو, ان کے لاکھوں مرید تھے ابو عبداللہ اندلوسی کے, لاکھوں مرید, کہ وہ وہی لاٹھی جو ہے ایک عصا ان کا تھا, اسی عصا کے ساتھ وہ خنزیر چرا رہے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ مسافہ کیا, یہ سب ہچکیاں مار کے روئے, معانقہ کیا. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا بس بھائی اللہ نے میری پکڑ کی. یہ کہا کہ اللہ نے میری پکڑ کی, اور میں جب سے تم گئے ہو عرفان حج کے لیے
تب سے مستقل جو ہے میں استغفار کر رہا ہوں، لیکن اب تک اللہ روٹھا ہوا، اللہ اب تک منع نہیں ہے، اب تک وہ روٹھا ہوا ہے مجھ سے۔ تو کہ حضرت آپ قرآن حافظ تھے تو کوئی آیت آپ کو یاد ہے؟ وہ قرآن بھی حافظ تھے۔ یہ کہا میں سارا قرآن بھول چکا ہوں، صرف ایک آیت مجھے معلوم ہے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ جس آدمی نے ایمان کو بیچ کر کفر کو اختیار کیا وہ گمراہی میں پڑ گیا۔ اچھا، حدیث بڑے حدیثوں کے حافظ تھے، بہت حدیثیں انہیں حفظ یاد تھی، بہت حدیثیں، لیکن کوئی حدیث یاد ہے؟ کیونکہ ساری حدیثیں بھول چکا ہوں، صرف ایک حدیث مجھے یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو آدمی اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو۔ اب میں قتل کا مستحق ہوں۔ بس یہ باتیں ہو رہی ہیں، اچانک چڑیا دکھائی دی، اچانک یہ کہ یہ چڑیا آ گئی، یہ نور آ گیا، یہی نور میرے دل سے نکلا تھا، یہ چڑیا آ گئی، یہی نور آ گیا۔ جہاں انہوں نے کہا یہی نور آ گیا تو یہ بھی مشائخ تھے، جو جانے والے تھے، یہ بھی بڑے لوگ تھے، یہ فوراً اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اللہ سے کہا کہ ہم شیخ کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، یہ نور تو واپس دے دے۔ یہ آئی، یہ آئی، یہ آئی، یوں قریب آتی گئی، یہ آئی، یہ آئی، ایک وہ نور داخل ہوا، داخل ہوتے ہی انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ پورا قرآن مجھے یاد ہو گیا، پورے حدیث مجھے یاد ہو گئی، اب جلدی سے مجھے لے کے چلو۔ خنزیر وہاں چھوڑے اور وہ سب کچھ جو بھی اس کی تھا وہ وہاں چھوڑا اور وہاں سے فوراً قافلے کے ساتھ انہیں شریک کیا اور یہاں آ کر کنویں پر غسل وغیرہ دیا، کلمہ پڑھا اور پھر جو فوراً یہ جا وہ جا مجھے لے چلو یہاں سے، روانہ ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی چیز ان کو دے دی، جیسے وہ شیخ تھے وہی رہے، یہ نہیں کہ بعد میں ان کا مرتبہ کم ہو گیا نا، لیکن یہ تھوڑا سا جھٹکا لگا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، یہ معمولی دل میں کوئی بات آنے سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ تو آنکھوں کے پل جھپکنے کو بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں میں کوئی اشارہ، کوئی چیز گزرے گی وسوسہ اللہ پڑھ لیتا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارے دل میں کوئی وسوسہ گزرے گا عرش پر اللہ پڑھ لے گا، کہ اس نے یہ سوچا، اس نے یہ سوچا، صحیح سوچا ہے غلط سوچا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر یہ بہت روئے، شیخ نے سب نے شاگردوں نے کہا، بڑے بڑے شاگرد، یہ کہا حضرت کیا ہوا؟ یہ کہا بھائی اب وہ اس کا تذکرہ ہی مت کرو، وہ میرے جھٹکے کا تذکرہ ہی مت کرو، اب تو تم جو ہے میں تم کو جیسے نصیحت کروں ویسے چلتے جاؤ، چونکہ شیخ تھے، کرتے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہی چیز دی۔ اب وہ یہودی انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلا، اس لیے کہ یہ تو باروں بار آ گئے تھے نا، گھر تو گئے ہی نہیں، ارے ہمارا نوکر کہاں گیا، وہ ہمارا ہونے والا داماد کہاں گیا، ارے وہ کہاں گیا، وہ یہودی ڈھونڈتے جب ڈھونڈتے پہنچا تو ان یہودیوں میں نصارہ میں بھی کچھ لوگ سلیب الفطرت ہوتے ہیں، سلیب الفطرت، کچھ لوگ ضدی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ سلیب الفطرت ہوتے ہیں، ان کو سنجیدگی سے کوئی بات سمجھاؤ تو وہ سمجھ جائیں گے۔ تو کسی عالم کے پاس وہ گیا کہ بھائی ایسا میرے پاس ایک آدمی تھا، وہ پتہ نہیں میرے خنزیر وغیرہ جو ایسے ہی چھوڑ کر بھاگ گیا، پتہ کیا، تو اس نے کہا نہیں بھی وہ بھاگا نہیں، وہ بڑا اونچا آدمی تھا، اللہ نے پھر ہدایت دے دیے، اب تو یہ چکر میں مت پڑنا، اب وہ چیز ختم ہو گئی، تو اپنا کام کر، اپنے بیٹے سنبھال، اب تو یہ چکر میں مت پڑ۔ وہ تو بہت اونچا آدمی تھا، وہ بہت اونچا آدمی تھا، وہ معمولی کچھ چوک ہو گئی ہوگی، انہوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ میں نے بکھرے موتی میں 2 جگہ پر اس قسم کی یہ سرخی باندھی ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، لمحے غلطیاں کرتے ہیں وہ صدیاں بھگتتی رہتی ہیں۔ یہ تو اچھا تھا کہ بڑے لوگ تھے، دعا مانگ کے لے آئے، اور اگر خدا نہ کرتا بڑے لوگ نہ ہوتے تو آدمی ختم ہو جاتا۔ اب وہ یہودی ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ اچھا جب یہودی ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو وہ لڑکی جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا، وہ لڑکی نے کہا کہ ابا جان
وہ مجھے تو انہی کے ساتھ شادی کرنی ہے, مجھے انہی کے. تو انہوں نے کہا ارے بھائی وہ لڑکا تو بھاگ گیا, پتہ نہیں کہاں ڈھونڈے کہاں. انہوں نے کہا نہ آپ تحقیق کرو کہاں ہے وہ. اب تحقیق کرا کے باپ جو ہے وہ لڑکی کو لے کر اندلس پہنچا. یہ تو شیخ تھے, اب تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی اور سارا کام اب چلنے لگا ان کا جو تھا وہ. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ باہر جب پہنچا تو جیسے اپنے مسجد کو کہ بھئی کیوں آئے ہو تم, یہ کہا کہ بھئی ابو عبداللہ اندلسی سے ملنا ہے. ساتھیوں نے آ کر خبر دی خادموں نے کہ حضرت کوئی بوڑھا آیا ہے, اس کے ساتھ جوان لڑکی ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہ رہا ہے, ظاہر میں وہ یہودی یا نصرانی دکھتا ہے. شیخ نے اپنے کسی خاص آدمی کو کہا بھی دیکھو کون ہے. تو یہ لوگ جو قافلے میں ساتھ تھے وہ گئے, انہوں نے آ کر شیخ سے کہا کہ حضرت وہی لڑکی آئی ہے. شیخ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر سے کوئی جھٹکا تو نہیں آ رہا بھائی, پھر سے کوئی جھٹکا تو نہیں. ارے نہ بہنا, ان کو جو ہے میرے پاس مطلب ان کو جو اکرام کر کے وہیں سے روانہ کر دو. اب وہ وہاں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں, بھی ہم تو شیخ سے ملیں گے. ان کا ایک ہمارا نوکر ہے, آپ سمجھے نا, بھائی ہمارا ملازم. ارے بھائی وہ ملازم نہیں ہے, وہ تو بڑا آدمی ہے, وہ معمولی پیریڈ تھا اس کا کرنا نا. تو لوگوں نے اس کو بہت سمجھایا. تو لڑکی نے کہا ابا جان میں مسلمان ہو جاتی ہوں اور میرا نکاح تو اسی کے ساتھ تم کرا دو, میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں. یہ لڑکی نے کہا. شیخ نے کہا بھئی تو مسلمان ہو جا, اپنی جگہ زندگی گزار, لیکن تم مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا. شیخ نے نکاح نہیں کیا. شیخ نے کہا میں میری زندگی گزار رہا ہوں میرے قافلے کے ساتھ, میں اپنے قافلے کے ساتھ ٹھیک ہوں. بھئی تیرا اسلام اللہ قبول کرے. اسلام تو کوئی بھی قبول کر سکتا ہے, یعنی اسلام میں کوئی بھی آ سکتا ہے. بہت منت سماجت کر کے ان کو روانہ کیا. لیکن یہ سارا منظر جب دیکھا تو بعض مورخین لکھتے ہیں کہ وہ جو پورا گھرانہ تھا وہ سب مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہوا تو بھلے لوگ بنے. تو وہی لڑکی کہنے لگے بھی میرے ساتھ ان کا نکاح کرا دو. شیخ نے کہا کہ نا, میں بہت لمبے جھٹکے میں چلا گیا تھا, اب جو ہے بھائی تو میرا پیچھا چھوڑ, تو جا. یہ کہا کہ نا زلیخا نے بھی تو یوسف کے ساتھ نکاح کیا تھا. قصہ سن, یہ فرمایا بھی وہ زلیخا تھی وہ یوسف تھے. میں تو زلیخا بھی نہیں ہے, میں یوسف بھی نہیں ہوں. بھائی وہ اونچے لوگ تھے. میں تو آپ ایک کمرہ اس کا بنا دیا اور وہیں پر اس کی خدمت کا بھی, وہی کھانے پینے کا انتظام, وہیں اپنی زندگی گزارو اور اپنے کام میں لگے. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. معمولی غلطی کی وجہ سے دیکھو کہاں تک معاملہ پہنچا. کبھی کسی کو حقیر مت سمجھو, کبھی کسی کو گالی مت دو. گالی دینے والا اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. جانور کو گالی دو گے تو بھی اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا, بیوی کو گالی دو گے تو بھی اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا, نوکر کو گالی دو گے تو بھی اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے لیے میں نے 2 مضمون بیان کیے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم, اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں سیٹلمنٹ کروا دے گا, لیکن اپنا معاملہ تم کلیئر کرو. سلف صالحین ایک دوسروں کو نصیحت کرتے تھے, اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ تم کلیئر کرو گے تو تمہارا معاملہ بندوں کے ساتھ اللہ کلیئر کرے گا. اور یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا. خوب استغفار کرو. مجھے استغفار کی حدیث بیان کرنی تھی, کل سے انشاءاللہ شروع کریں گے وہ مضمون مغفرت کے عشرے میں. اور یہ جو میں نے یہ جو دعا بتائی ہے, اللہم پڑھو, اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. یہ پڑھتے رہو, اٹھتے بیٹھتے پڑھو گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لو. مغفرت کے احادیث کل انشاءاللہ بیان کریں گے. اب عبداللہ آسٹریلیا والا قصہ رہ گیا, وہ لمبا قصہ ہے, کل پورا کریں گے.